اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ: دیگر راج، ہریان کوٹ، درگاہ ملکنڈ ایجنسی۔ ہریان کوٹ درگاہ بازار سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور دیگر راج ہریان کوٹ سے تقریباً 1 کلومیٹر یا اس سے زیادہ 2 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں پر پرانے زمانے کی ہندوؤں کی آبادی موجود ہے، لیکن اس کے بارے میں صحیح طور پر معلومات نہیں کہ یہ کس دور کی آبادی ہے۔ میں یہاں پر 50-55 سال پہلے جب یہاں آیا تھا تو یہاں پر اس جگہ پر بہت زیادہ درخت ہے، جس کو ہم پشتو میں پلے کہتے ہیں، یعنی پلے کے درخت بہت زیادہ تھے اس علاقے میں، اور ایک گھر بھی نہیں تھا۔ یہ بالکل سارا علاقہ ایک غیر گنجان آباد اور بیابان تھا۔ یہ سامنے جگہ جو نظر آ رہی ہے یہ ہے دیگر راج۔ یہاں یہ دیکھ کچھ آبادیاں موجود ہیں اب بھی، یہ دیکھیں اوپر، یہاں پرانے زمانے کے کنڈرات موجود ہیں۔ یہ علاقہ یہ سوات کے ساتھ منسلک تھا، یہ سوات کا علاقہ تھا۔ ملکنڈ ایجنسی یہ سخاکوٹ کا جو چیک پوسٹ ہے، یہاں تک کا علاقہ یہ سوات کے ساتھ تھا۔ ہندوستان پر تقریباً 32 یا 33 خاندانوں نے حکومت کی، ان میں زیادہ تر ہندو تھے۔ سب سے پہلا خاندان وہ کورو خاندان تھا، اس کے بعد مگدھ خاندان نے حکومت کی، اور مگدھ خاندان میں زیادہ تر اس کے بعد موریہ خاندان نے حکومت کی۔ سوات کے علاقے اور یہ بنیر اور یہ ملکنڈ ایجنسی اور تخت بائی کے علاقے اور مردان کے ان علاقوں میں موریہ خاندان کے آثار موجود ہیں۔ موریہ خاندان کا بانی وہ چندر گپت موریہ تھا، اور ان کا زمانہ تقریباً 308 یا 305 308 سے لے کر قبل مسیح سے لے کر 308 قبل مسیح سے، یعنی یہ 4 صدی قبل مسیح یا 3 صدی قبل مسیح، اس سے لے کر 7ویں عیسوی تک یہ ان کا دور رہا۔ اس کا پہلا بادشاہ چندر گپت موریہ تھا، اس کے بعد اس کا بیٹا بندیسار حکمران بنا۔ بندیسار کے بعد اس چندر گپت موریہ کا پوتا اشوکا حکمران ہوا۔ اشوکا چونکہ بدھ مت سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے اس نے پورے ہندوستان میں اور برصغیر میں ہندو مت کو پھیلایا، اور اس کے فرمانبردار شہباز گڑھی میں بھی چٹانوں پر کندہ ہیں۔ اس کے علاوہ تخت بائی کے کنڈرات بھی، وہ بھی 1 صدی سے لے کر 7ویں صدی عیسوی تک وہ وہاں پر اشوکا کے آثار موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ دیگر راج بھی اس وقت کی آبادی ہو۔ میں نے دیگر راج کا نام ان ہندوؤں کی جو حکمرانوں کی لسٹ ہے اس میں تلاش کیا، لیکن مجھے یہ نام نہیں ملا، اور اس سے ملتا جلتا نام جو ہے وہ مجھے ملا ہے۔ ایک خاندان ہے مترا کا ولبی،
इस तरह का वल्बी ख़ानदान जिन्होंने हिंदुस्तान पर 470 ईस्वी से लेकर 776 ईस्वी तक हुकूमत की। इस ख़ानदान में 19 हुक्मरान गुज़रे हैं। इसका 12वां हुक्मरान चकोरवर्ती राजा दहारसन चहारम था, जिसका नाम महाराजा धीराज भी था। हो सकता है ये इस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हो। इसके अलावा शंबारी ख़ानदान छठी ईस्वी से लेकर 12वीं सदी ईस्वी तक हुक्मरान रहा। इनमें 33 हुक्मरान गुजरे हैं, जबकि सब के नाम राज हैं, जैसे सामतराज, वगहराराज, गोपेंद्रराज, गोविंदराज, चंद्रराज, सम्राज, पृथ्वीराज वगैरह वगैरह। ये मैं अपने मुताले से कह रहा हूँ, ये कोई तस्दीकी बात नहीं, लेकिन इस आबादी से पता चलता है कि ये हिंदुओं की आबादी थी और जो दूसरे असर क़दीमा की तरह यहाँ पर मौजूद थी। मुसलमानों की आमद पर वो यहाँ से चले गए या यहाँ से निकाले गए। हो सकता है कि उनकी बाक़ियात इन इलाक़ों में मौजूद हों। वो तो मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनके रहने सहने के तरीक़े अब भी उस ज़माने की याद ताज़ा करती हैं। बहुत ख़ूबसूरत इलाक़ा, आसार क़दीमा को तहक़ीक़ करना चाहिए। हो सकता है कि बड़ा मशहूर जगह हो। पहाड़ों के बीच में वाक़या बहुत ख़ूबसूरत जगह, जो कि तख्तबाई के कंडरात की शक्ल में यहाँ मौजूद है।